تو علی پرویز صاحب اس وقت ہر پاکستانی پریشان ہے کہ بجلی بڑھتی جا رہی ہے, قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, آئی پی پیز اس کا ایک بڑا فیکٹر ہے, جو ایک سرکولر ڈیٹ چل رہا ہے وہ ایک بڑا ایشو ہے, لائن لاسز اور جو وہ ایک نقصان ہو رہا ہے وہ علیحدہ سے ہے. تو یہ اس مسئلے کے حل کی جانب اب حکومت سنجیدگی کے ساتھ کوشش کر رہی ہے, ٹاسک فورس بنی, آج بڑے بڑے اعلانات ہوئے. ارباب صاحب میری آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ معیشت کے یہ جو سارے معاملات ہیں جس کے اندر آپ نے مہنگائی کی طرف اشارہ کیا, آپ نے بجلی کے شعبے کی طرف کیا, آپ نے جو ہماری ایکسچینج اور کرنسی کے اوپر پریشر رہے ہیں اس کے اوپر بات کی, گزارش یہ ہے کہ یہ سارے معاملات آپس میں لنکڈ ہیں. تو ہمیں معیشت کو میرے خیال سے پورا ہولسٹکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, اگر ہمیں کوئی سبق سیکھنا چاہیے پچھلے 70-80 سال کی اپنی تاریخ کے اندر, تو وہ یہ ہے کہ ہمیں جب تک اصلاحات نہیں کریں گے ہم اس ملک کو دیر پا ترقی نہیں دے سکتے. وی ول کنٹینیو ٹو ریمین ان دیٹ بوم اینڈ بسٹ سائیکل. تو ایک میں آپ کے پاس یہ سوچ چھوڑے جا رہا ہوں. دوسری سوچ یہ ہے کہ استحکام آپ کی نظر میں شاید خراب ہوا, میری نظر میں جو مشکل فیصلے لیے گئے, آئی ایم ایف کی شراکت داری کے ساتھ آپ نے بجٹ بنانے کی کوشش کی, یقیناً تکلیف بڑی ہے, پر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے استحکام جو آج نظر آتا ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سال پہلے جب ہم نے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھنے کی کوشش کی, ہم نے لڑنے جھگڑنے کی دنیا سے کوشش کی, ہم نے اس رستے کے اوپر چلنے کی کوشش کی کہ شاید پاکستان کے اندر معیشت کی کوئی اور شکل ہے اور دنیا کی کوئی اور شکل ہے. تو ہم نے جو تکلیف اس وقت دیکھی جب آپ کے کنٹینر جو تھے سمندروں پہ کھڑے ہوتے تھے, آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوتے تھے کہ آپ ان کو ریٹائر کر سکیں, آپ کی مہنگائی 40% کے اوپر جا رہی تھی. تو آج جو حکومت نے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں فیصلے لیے, اس کے بعد اس استحکام کو پرماننس اور اینکر کیا گیا ہے, کیونکہ ہماری سوچ کے اندر پاکستان کو جو دیر پا اور جو جامع ترقی جس کے اندر اس کے ثمرات ہر شعبہ زندگی کی تک پہنچ سکیں, اس کے لیے آپ کو اصلاحات کرنی ضروری ہیں. اور آپ اصلاحات جب تک نہیں کریں گے اور سرخی پاؤڈر لگا کے ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بیماری کسی نہ کسی شکل کے اندر دوبارہ امنڈ کے آپ کے سامنے آ جائے گی. تو آج آپ کا آئی ایم ایف کی طرف سے جو رپورٹس آ رہی ہیں, آپ کا جو ریٹنگ ایجنسیز, کیونکہ آپ اس چیز کو بھی یاد رکھیں کہ اگلے 2 سال کے اندر آپ کو تقریباً 50 ارب ڈالر کی سرمایہ 50 ارب ڈالر کی آپ کو فائنینسنگ کا انتظام کرنا ہے. آپ کی ریٹنگ ایجنسیز آپ کے بارے میں کیا لکھ رہی ہیں, بین الاقوامی جریدے آپ کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں. تو جو مشکل رستہ شہباز شریف صاحب نے اختیار کیا ہے وہ صرف اور صرف اس چیز کو ظاہر کرتا ہے, اس کمٹمنٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ مور آف دا سیم ول ناٹ ورک, اور ہم اس پاکستان کے اندر پرماننٹ امپروومنٹ اور فاؤنڈیشنز اس کی جس کو اسٹرکچرل آپ کہتے تھے ڈیفیشنسیز, ان کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے ثمرات عوام کو یقیناً پہنچنا بھی شروع ہو گئے ہیں. کرنسی کی اسٹیبلٹی دیکھ لیں, مہنگائی 11% کے اوپر آ گئی ہوئی ہے جو پہلے 40% کے اوپر تھی. یقیناً لوگ پھر بھی تکلیف کے اندر ہیں, پر چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. بجلی کا شعبہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے ہمارے ایک عام آدمی کے لیے, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. پر یہ جو 40-45 روپے کی بجلی ہے ارباب صاحب, اس کے اندر میں اس کا جو کانسٹرکٹ ہے کہ اس کے پیچھے وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس نمبر کو فیڈ کرتی ہیں, اس پہ آنے سے پہلے میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے اس تکلیف کو سمجھتے ہوئے جن اقدامات کا جو فیصلہ کیا ہے, اس مشکل ترین حالات کے اندر بھی جب آپ کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں, کہ وفاقی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ صوبوں کو پیسے دے کے آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ اپنے سود کی قسط پوری کر سکیں, سارے کا سارا نظام قرضوں کے اوپر چل رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے کیا کیا, کمزور ترین طبقوں کے لیے ریکارڈ 600 ارب روپے کی ایلوکیشن بس پروگرام کے تحت کی, جس کے اندر غریب ترین لوگوں کو پیسے مہیا کیے جائیں گے. یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری تو نہیں تھی. 1% لوگ اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں جن کو یہ وسائل, جن کو یہ وظیفے ملنے ہیں, باقی کے سارے پیسے, باقی کے سارے جو آپ کو وظیفے جائیں گے وہ صوبوں کے اندر جائیں گے. پر شہباز شریف صاحب نے ذمہ داری لی. اس کے بعد 1000 ارب سے زیادہ کا آپ نے پاور سیکٹر کی سبسڈی کا آپ نے بجٹ کیا, جو میرے خیال سے سب سے بڑی اماؤنٹ تھی ایلوکیشن کی. اس کے بعد آپ نے جو پروٹیکٹڈ کسٹمرز ہیں 5 روپے کا یونٹ 50 یونٹ تک رکھا, 5 روپے کا یونٹ 50 یونٹ تک رکھا. اس کے بعد 100-200 یونٹ کے لیے آپ نے پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں 15 روپے سے نیچے کی قیمت رکھی اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنے دی. اس کے بعد
آپ نے 200 یونٹ کی کنزمپشن تک کو آپ نے گرمیوں کے اندر شیلڈ کرنے کے لیے، گرمیوں کا میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا سال آپ نے ان کو تکلیف سے انسولیٹ کر دیا، کیونکہ یہ جولائی اگست ستمبر وہ مہینے ہیں جس کے اندر کنزمپشن بڑھ جاتی ہے. تو اگر آپ نے یہاں پہ انسولیٹ کر دیا تو آگے جب موسم بہتر ہوتا ہے تو آپ کی کنزمپشن کم ہوتی ہے، بل ویسے ہی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حکومت نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر ڈال کے، پتھر لگا کے انہوں نے لوگوں کو اس چیز سے بھی شیلڈ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جو انڈسٹریل کنزیومر کہ ہماری فیکٹریوں کی چمنیاں ٹھنڈی نہ ہو جائیں، آپ نے وہ سارے کا سارا بوجھ 240 ارب کے قریب IMF کے پروگرام میں ہوتے ہوئے حکومت نے ان کے ٹیرف سے اتار کے آپ نے حکومت نے اپنے اوپر ڈالا. تو ان سارے کاموں کو آگے لے کے چل رہی ہیں کیونکہ ہمیں احساس ہے مہنگائی سے، ٹیکسوں سے، بجلی کے بلوں سے ایک عام آدمی تکلیف میں ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا. اب آ جائیں کہ اس بجلی کی قیمت کے پیچھے کانسٹرکٹ کیا ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کیا کرنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.